خان ٹی وی کی معزز ناظرین السلام علیکم۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق اور سحری افرین شخصیت کی مداح تھی۔ خوشگوار کاروباری تجربوں سے ان کی ابتدائی تاثیر کو ایک اور پہلو سے مزید تقویت ملی۔ ان سب باتوں کا مجموعی نتیجہ یہ مرتب ہوا کہ وہ مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کی گرویدہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑھتی ہوئی عقیدت محبت کے جذبوں میں پروان چڑھتی گئی۔ خدیجہ خولید بن اسد کی چہتی بیٹی تھی۔ ان کی شادی ایک نوجوان ابو حالہ سے ہوئی تھی۔ ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئی تھی، مگر کچھ عرصے بعد ابو حالہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مکہ کے ایک متمول تاجر عتیق بن عائد مخزومی سے شادی کر لی۔ ایک بچے کی ولادت کے بعد عتیق بھی انتقال کر گئی۔ جب خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری مراسم کی راہ ہموار ہوئی تو اس وقت وہ ایک 40 سالہ بیوی تھی۔ وہ جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے بے حد پرکشش اور پروقار دکھائی دیتی تھی۔ خدیجہ صرف جسمانی طور پر ہی صحت مند نہ تھی، بلکہ ان کی اخلاق و عادات کا شہرہ زبان ضد خلاق تھا۔ چنانچہ اس غیر معمولی اخلاقی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں مکہ بر میں طہارہ یعنی پاکیزہ خاتون کی معزز لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش کی کئی چوٹی کی سرداروں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر آپ نے ان سب تجویزوں کو مسترد کر دیا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ظرفی اور حسن اخلاقی ہی متاثر کر سکتی تھی۔ خدیجہ کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی غیر معمولی دیانت و امانت کی وجہ سے امین یعنی قابل اعتماد کے معزز لقب سے شریعت حاصل کر چکی تھی۔ اس لیے طہارہ نے امین ہی سے شادی کا طے کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح۔ نفیسہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور بات ہی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مطلوبہ مال و دولت نہیں ہے۔ نفیسہ بولی، اگر کوئی حسین و جمیل، خوش اخلاقی اور عالی خاندان خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہو جائے تو آپ اسے قبول کر لے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آخر ایسی خاتون ہے کون؟ جب نفیسہ نے خدیجہ کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ بات پکی ہو گئی تو تمام ابتدائی مراحل بھی طے ہوتی چلی گئی۔ شادی کا حتمی تاریخ مقرر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز و اقرباء کو لے کر خدیجہ کے گھر تشریف لے گئی۔ دلہا میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں میں حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایسی بلند شخصیت بھی شامل تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی رشتہ دار اور احباب خاندان پہلی ہی سے مدعو تھی۔ چنانچہ ایک عظیم نکاح کی مسرت تقریبات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا حق مہر 20 جوان اونٹیاں مقرر ہوئی۔ عرب دستور کے مطابق شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے ہاں سکونت اختیار کر لی۔ ازدواجی زندگی کے آغاز سے ذاتی غور و فکر اور عوامی فلاح و اصلاح کے کاموں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مثالی محبت، مثالی شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر میں پوری 15 سال کا فرق تھا۔ دونوں کے معاشی مدراج بھی قدر مختلف تھی، مگر چونکہ سیرت و کردار، عادات و اطوار اور عمومی رہن سہن میں دونوں بلند ترین مقام حاصل کر چکی تھی، ان میں روحانی اور اخلاقی ہم آہنگی کی پائیدار رشتے موجود تھی۔ اس لیے مالی منصب اور عمر کی تفاوت ان کی ازدواجی تعلقات پر قطعی کوئی ناخوشگوار اثر مرتب نہ کر سکی، بلکہ یہ شادی ہر اعتبار سے ایک مثالی رشتہ ثابت ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں مسرت اور نیکوں کا اضافہ ہوتا چلا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس خوشگوار اور شادی کے بعد 25 برس زندہ رہی۔ ان کی ازدواجی زندگی کا لمحہ لمحہ مسرت، سکون، طہارت اور توازن کی نعمتوں سے لبریز رہا۔ ان کے ہاں 2 بیٹی اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ دونوں بیٹی ابتدائی عمر ہی میں اللہ کو پیارے ہوئی۔ 4 لڑکیوں کے نام یہ ہے:
فاطمہ، زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد اور بیوی سے بھی پناہ محبت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازوال تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بھی انہیں سے محبت اور احترام سے یاد کیا کرتی تھی۔ ان کی وفات کی کافی عرصے بعد ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صفحہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا، وہ ایک مثالی بیوی تھی۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب سارا عرب کافر تھا۔ انہوں نے اپنی ساری دولت مجھے یعنی میری مشین پر نچھوار کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے عزیز و اقرب سے بھی ہمیشہ کمال حسن سلوک سے پیش آتی تھی۔ چنانچہ ان کی وفات کے بعد جب بھی ان کی رشتہ دار یا سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے انتہائی احترام اور شفقت سے پیش آتے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔